السلام علیکم. میں ہوں اقبال شہید. اپنی چینل جو تجویز کی ہے میں نے عظمت کشمیر بائی اقبال شہید، یوٹیوب میں اسے سرچ کرنا پڑے گا اور آپ مجھے روبرو پائیں گے. میرا خیال ہے کہ میں نے اس اپنی چینل کو محدود اور مخصوص کیا ہے اپنی شاعری تک. کچھ باتیں بھی ہیں، فیض کے شعر کو ذرا ترمیم کے ساتھ بیان کروں گا. اور بھی غم ہیں دنیا میں شاعری کے سوا. تو میں آج ایک ملاقات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. یہ ملاقات میرے اپنے دوست جو میرے محکمے کے کام کرنے والے میرے ساتھی تھے، عبدالرشید وگے کوکرناگ اڈہال میں رہتے تھے، ان کے اسرار، ان کے کہنے کے مطابق کہ مجھے یہاں اچھبل کے قریب ناگڈنڈی کے سوامی جی کے پاس جا کر کچھ باتیں ان سے کریں گے. تو وہ پہلے بھی شناسا تھے سوامی جی کے، تو انہوں نے مجھے آمادہ کیا اور ہم چل دیے وہاں ناگڈنڈی اچھبل کے قریب جہاں پر آشرم تھا. آشرم کے قریب میں ہی اس کی رشتہ داریاں بھی تھیں، تو ہم پہلے اس کے ایک رشتہ دار کے گھر میں گئے. اس رشتہ دار کا نام وسطہ گنی تھا، وہ لوہار آہنگر تھا. تو اس کے قریب میں نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. یہ پنڈت جی تھا. اس پنڈت جی نے اپنے جیب سے چلم نکالی. اس چلم میں تھوڑا تمباکو بھر دیا، کچھ چرس بھر دیا، پھر تیلی دیا، سلائی کی تیلی وسطہ غنی کے ہاتھ میں دی اور اس نے اسے مدد کی کہ وہ شروع ہو گیا. اس نے 2-4 گھونٹ اس چرس کے چلم سے پیے اور پھر بڑھا دی یہ چلم وسطہ غنی کو. چلم دیتے وقت اس سے کہا خدایس چھُ حوالہ. جب اس نے تھامی چلم اپنے ہاتھ میں تو اس نے کہا خدایس چھُ حوالہ. اس نے بھی 2-4 گھونٹ پیے. تب تک ہمارے لیے چائے پہنچ گئی. تو میں نے اس پنڈت جی سے کچھ باتیں کی. باتیں ہماری کشمیری زبان میں تھی. میں اب اسی کشمیری زبان میں ہی ان باتوں کو دہراؤں گا. میں نے پنڈت جی سے کہا تۄہہِ مارا کیا چھُ ناو؟ پنڈت جی نے جواب دیا مارا ناو شبن لال. تُہۍ کتہِ چھِو روزان؟ أسۍ مارا روزان حبہٕ کدلہٕ. تۄہہِ کُس چھُو تتہِ حبہٕ کدلہٕ گرِ؟ مےٚ مارا نہٕ کِہیٖنۍ پتہ تتہِ کُس چھُ. تۄہہِ چھُوا نیتھر کوٚرمُت؟ نہ مارا مےٚ چھُنہٕ نیتھر کوٚرمُت کینٛہہ. تیٚلہِ چھا تُہی ونان برٛمژٲرۍ؟ برٛمژٲرۍ چھِوا تُہی ونان؟ مےٚ مارا چھم نہٕ پتہ. بہٕ چھُسا روٗدمُت برٛمژٲرۍ؟ خبر کُنہِ جایہِ ما پیٚیَم کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ کُن نظر، یہِ دِل ما ڈوٚلُم تہٕ خبر پتہٕ تھوٚو نہٕ سا برٛمژٲرۍ. مےٚ وُچھ لرزان أمۍ سُنٛد سورُے جسم.
چاے سپدے سٲنۍ تہٕ اَسہِ اوس پروگرام اَتہِ اَمچہِ ہمسایگی منٛزٕے اوس آشرم تہٕ أسۍ گٔے آشرمس کُن آشرمس منٛز اوس سوامی جی نیبرٕ کَن باغس منٛز بِہِتھ کُرسی پٮ۪ٹھ بِہِتھ اوس تہٕ بینٛچ تہِ اوس خٲلی تہٕ أسۍ آے تہٕ أمۍ کوٚر عبدالرشیٖدس یِمن ٲس پونٛٹھٕے زان پہچان تہٕ دوٚپنس آج آپ کے ساتھ کون ہے یہ تو عبدالرشید نے جواب دیا یہ میرے ساتھی ہیں محکمے کے ایک ہی محکمے میں ہم کام کرنے والے ہیں یہ شاعر بھی ہیں اس نے کہا پرتپاک بڑے خوش آمدید لہجے میں کہا کہ اچھا مجھے شاعروں سے بڑا پیار ہے کیونکہ آپ کی اور میری زبان جو ہوتی ہے وہ ہمارے منہ میں ہوتی ہے شاعروں کی جو زبان ہوتی ہے وہ ان کے دل میں ہوتی ہے اس لیے میں شاعروں کی بڑی عزت کرتا ہوں تو اس کے بعد کئی باتیں اس نے کہی ایک بات یہ کہی کہ شاعر کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے دوسری بات جو اس نے کہی تو اس نے کہا کہ میں پروفٹ محمد کا بہت احترام کرتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا کلام جو دنیا کے سامنے لایا خود کسی جگہ پڑھا نہیں تھا کسی نے ان کو پڑھایا نہیں تھا کسی سکول میں نہیں گئے تھے لیکن دفتروں کے دفتر بھر دیے گئے اور بھی بھر دیے جائیں گے تو مجھے ان کا بہت احترام ہے اور اس طرح آپ کے اس کشمیر میں بھی ایک ولی گزرا ہے جس کو نندریشی آپ شیخ العالم کہتے ہیں میں نے کہا ہاں شیخ العالم اس نے بھی کہیں نہیں پڑھا تھا لیکن لالو جواہرات کے جو موتی اس نے بکھیر دیے ہیں باتوں سے تو وہ بھی دنیا کے فلسفوں میں جگہ پا گئے ہیں اور اسی طرح جو تیسری بات انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ ہندو لوگ للا ایشوری اس کو کہتے ہیں جس کو آپ للا عارفہ کہتے ہیں مسلمان للا عارفہ کہتے ہیں اور ہندو لوگ اس کو للا ایشوری کہتے ہیں پرسن ایک ہے ذات ایک ہے لیکن نور کے دیکھو کیسے دو جلوے سما گئے ہیں ایک ذات میں ان کی بھی عزت میں کرتا ہوں اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ آپ کو پتا ہے یہ کشمیریت کیا ہے کشمیریت کو کشمیریت بنائے رکھنے کے لیے انہی لوگوں کا ہاتھ ہے کہ آپ نے کشمیر کا یہ تو کشمیر کی ہسٹری میں باتیں آتی ہیں کشمیر کی تاریخ میں یہ باتیں آتی ہیں آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں اگر جغرافیہ کی بات کریں کشمیر کی تو پہاڑوں میں گھری ہوئی یہ وادی اور بیچ میں کھلا ایک میدان یہ میں نے بات ان سے لے لی قطع کلامی معاف کہہ کر میں نے کہا شاعری کشمیر ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں ان دن سفید سنگر دیوار سنگ مرمر منزباغ سبز گوہر گلشن وطن شسونے
تو اس نے کہا جغرافیہ نے بھی اس کشمیریت کو مدد کی ہے اور تاریخ نے بھی اس کشمیریت کو مدد کی ہے. اب آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ یہاں پویتر گفا امرناتھ کی ہے. پہاڑوں کے سلسلوں میں وہ کہاں دریافت ہوئی، وہاں پر اس سوامی جی کو راستہ دکھانے کے لیے ایک مسلمان کا سہارا لینا پڑا. وہ وہاں جو چڑھاوا آتا تھا اس کا حصے دار بھی تھا، وہ نیاز جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ بھی حصے دار رہا کرتا تھا. اس طرح کئی باتیں سوامی جی نے کہی، تو ان سے پھر رخصت ہو کر جب ہم چل دیے، راستے میں مجھے ندامت کا احساس ہوا، شرمندگی کا احساس ہوا، کیونکہ مجھے مرغوب صاحب پروفیسر مرغوب بانہالی جو میرے استاد مکرم رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ تقاضا کیا تھا کہ اگر آپ ترتیب دے رہے ہیں اپنی کتاب روح و ریاض کو، رخت ریاض کو، تو آپ کو چاہیے پنس نبیس تہ چھتا کی ڈالیا سوزمت. میں نے ان کو کہا مے نہ چھُ نہٕ جُرت گژھان، بہٕ نہ چھُس پنُن قٲبِل زانانٕے اتھ پان کہ بہٕ ہیٚکہٕ ٹٲٹھِس نبیَس کُن مخاطب گٔژھِتھ. بہرحال ندامت بھی ہوئی. میں اپنے گھر آیا. شاید اللہ مہربان ہو گئے، اس نعت کو میں نے نظم کی شکل میں رحمتاً للعالمین وہ لکھ دی ہے، ایک نظم جو روح ریاض میں موجود ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے 2 شعر میں بیان کروں یہاں. ینہ آئے أسۍ تنہٕ گٔے أسیٖر، ینہ آئے أسۍ تنہٕ گٔے أسیٖر، ہٮ۪نہٕ آیہِ گِردابس کٔشیٖر. ینہ آئے أسۍ تنہٕ گٔے أسیٖر، ہٮ۪نہٕ آیہِ گِردابس کٔشیٖر. چھو ٹٲٹھ وطنٕچ سرزمیٖن یا رحمتاً للعالمین. چھو ٹٲٹھ وطنٕچ سرزمیٖن یا رحمتاً للعالمین. گوٚو عاشقاہ شٲعر شہید، گوٚو عاشقاہ شٲعر شہید، زیوِ چھُس کجر وۄنہِ کیٛاہ مزیٖد. گوٚو عاشقاہ شٲعر شہید، زیوِ چھُس کجر وۄنہِ کیٛاہ مزیٖد. یہ چھُ مرحلے نازک تریٖن یا رحمتاً للعالمین. یہ چھُ مرحلے نازک تریٖن یا رحمتاً للعالمین. شکریہ.